الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میری آج کی یہ ٹاپک دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہے۔ پہلے حصے میں قرآن حکیم کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانے کے لیے اس کی کیا اہمیت ہے اس کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے، اور دوسرے حصے میں موجودہ حالات کے حوالے سے رجوع الی القرآن حکیم کی طرف راغب ہونے کی اہمیت کو بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ پہلے حصے سے ریلیٹڈ سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات میں نے منتخب کی ہیں۔ ان کے حوالے سے قرآن مجید کی جو عظمت ہمارے سامنے آتی ہے اس پر ہم انشاءاللہ غور کریں گے، اور اسی ضمن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث بھی آپ کو سنانا چاہوں گا، تاکہ عظمت قرآن کے بیان جہاں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سمجھیں، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی بات ہمارے سامنے آئے۔ فارسی کا ایک مصرع ہے، قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت جوہری، یعنی موتی اور ہیرے کی قدر قیمت کو جاننے والا یا تو بادشاہ ہوتا ہے یا جوہری۔ ایک عام دیہاتی کے ہاتھ پر اگر آپ ہیرا یا قیمتی موتی رکھ دیں گے تو اس کو کیا سمجھے گا؟ صرف ایک کانچ کا ٹکڑا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی عظمت سے اصلا وہ ہستی واقف ہے جس کا یہ کلام ہے، یا پھر دوسرے یہ کہ دوسرے نمبر پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا یہ قرآن تو حضور سے زیادہ بہتر اس چیز کو کون سمجھے گا، اس کی عظمت کو کون سمجھے گا؟ تو الرحمن، سورہ رحمان کی پہلی یہ آیت صرف ایک لفظ پر مشتمل ہے، اور باقی کی جو میں نے آیتیں تلاوت کری ہیں وہ دو الفاظوں پر مشتمل ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت سے نام آئے ہیں، وہ سارے صفاتی نام ہیں، اور اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ صفاتی نام اس کی صفات رحمت سے بنا ہے، یعنی رحمان جو ہے وہ صفاتی رحمت سے بنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت وہ صفت ہے جس کے ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں، اور ہمارا معاملہ تو یعنی بہت دور کی بات ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنی عمل کے بنا پر جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس پر کسی صحابی نے بڑی جرأت کری، بڑی ہمت کی، اور سوال کر لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا آپ بھی نہیں جائیں گے جنت میں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں بھی نہیں، مگر یہ کہ اللہ اپنی خصوصی فضل اور رحمت سے ڈھانپ لے۔ اس کو ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور متفق علیہ میں یہ حدیث ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں اور پیغامبروں اور سید المرسلین اور سید الاولین و آخرین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت خدا بندی کی ضرورت ہے، تو ہم اس سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ہمیں تو بہت زیادہ اس کی احتیاج، ہم سبھی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی شدید ضرورت ہے، یعنی ہم اس سے انکار ہی نہیں کر سکتے۔ تو سورہ فاتر کی آیت ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کی ذات کے فقیر ہو، محتاج ہو۔ غنی اور حمید تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو الرحمن صفات باری تعالیٰ میں سے چوٹی کی صفت ہے، اس وجہ سے کیونکہ ہم سب اس کے ضرورت مند ہیں۔ دوسری آیت جو ہم نے تلاوت کری، علم القرآن، رحمان کی طرف سے سب سے بڑی دولت اور نعمت جو انسان کو عطا کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن سکھایا انسان کو۔ تیسرے نمبر پر خلق الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا جو اس کی تخلیق کا نقطہ کمال ہے، یعنی کلائمیکس ہے۔ اور چوتھی چیز علمہ البیان، انسان کو جو اس نے صلاحیتیں دی ہیں، کتنی صلاحیتیں ہیں، ان میں سے جو سب سے اونچی صلاحیت ہے، سب سے چوٹی کی صلاحیت ہے، وہ ہے اس کے بیان کرنے کی قوت۔ یہ 4 آیتیں جملے پر مشتمل ہیں جن کا ترجمہ یوں ہوگا، نمبر 1 رحمان نے قرآن سکھایا، نمبر 2 اس نے انسان کو تکلیف فرمایا، نمبر 3 اسے قوت بیان عطا فرمائی۔ اور اب ذرا غور کیجئے کہ ان تینوں باتوں سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، یعنی جو ایکویشن ہے اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے، اس کا آنسر کیا ہے؟
انسان کو جو بولنے کی صلاحیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس کا بہترین استعمال اگر کوئی ہے تو وہ ہے قرآن مجید کا پڑھنا پڑھانا اور اس کا سیکھنا سکھانا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو قوت بیانیہ دی ہے، یہ انسان کے اوصاف میں سے اعلیٰ ترین صفت ہے، اور اس کا بہترین استعمال یہی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام سے چمٹ جائے، اس کو وہ بیان کرنے میں اپنی صلاحیتیں لگائے، اللہ کا پیغام ہدایت کو عام کرے اور اس کو دوسروں تک پہنچائے، اس کے کلام کی دعوت و تبلیغ کرے، اس کی اشاعت کرے۔ سورہ رحمان کی 3 آیتوں سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے بھی ثابت ہے، جس کے راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جیسے ہمیں قرآن اور حدیث میں، جس سے ہمیں قرآن اور حدیث میں جو باہمی تعلق ہے وہ بھی سمجھ میں آئے گا۔ حدیث ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اسے سکھایا۔ یہ جو حدیث ہے وہ آپ کو بخاری میں ملے گی، ترمذی میں اور ابو داؤد میں ملے گی۔ اس حوالے سے خاص طور پر نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ ان کے دلوں میں قرآن سیکھنے اور سکھانے کی آرزو اور امنگ پیدا ہونی چاہیے۔ جوانی کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے دلوں میں جب آرزویں ہوتی ہیں، امنگیں ہوتی ہیں، یہ دور جو ہے آرزوؤں کا اور امنگوں کا دور ہوتا ہے، لیکن عام طور پر ہم جن آرزوؤں کے پیچھے دوڑتے ہیں ان کا تعلق اسی دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے۔ عمدہ کیریئر ہو، اچھا مکان ہو اور دنیاوی آسائشیں اور لگژری کو حاصل کرنا ہمارا مقصد ہوتا ہے، یہی ہماری آرزو ہے۔ اور آرزو تو اول دل میں پیدا ہوتی نہیں، جو علامہ اقبال نے کہا ہے کہ وہ آرزو ہمیں پیدا کرنی چاہیے جو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ آرزو اول تو پیدا ہو نہیں سکتی کہیں، اور ہو جائے تو مر جاتی ہے یا رہتی ہے خام۔ یعنی وہ کون سی آرزو ہے جس کو یہاں پہ علامہ اقبال جو ہیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، وہ آرزو ہے ان چیزوں کی جن سے ان مادہ پرستی کے دور میں ہماری نگاہیں بالکل ہٹ چکی ہیں۔ کاش یہ آرزو پیدا ہو جائے کہ ہم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی نقش قدم پر چلنے لگیں۔ کاش نوجوانوں کے دلوں میں وہ آرزو پیدا ہو جائے کہ اللہ توفیق دے کہ ہماری ینگ جنریشن میں خاص کر کہ جناب ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے نقش قدم پر ہمارے نوجوان چلنے لگیں۔ یہ 2 صحابہ وہ صحابہ ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن سیکھتے تھے اور دوسروں کو جا کر سکھاتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مکہ میں کیا حالات تھے، کتنا تشدد ہوتا تھا مسلمانوں پر، اور ان یعنی نازک حالاتوں میں کفر اور شرک کے غلبے میں کوئی مسجد ایسی نہیں تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں اور صحابہ کرام کو تعلیم دیں قرآن مجید کی، تو یہ ممکن ہی نہ تھا۔ تو ایسے یعنی حالات میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو تعلیم دیتے، اور ظاہر بات ہے کہ سب لوگ وہاں پر جمع نہیں ہو سکتے تھے، ایک تو لوگوں کی اپنی مصروفیات ہوتی تھیں، اور دوسرے یہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، ہلکے سے بھنک بھی لگ جائے مکہ کے مشرکوں کو، تو آپ کو پتہ ہے کہ مخالفت کتنی شدید ہو جاتی۔ تو ان حالات میں تعلیم کا طریقہ کار یہ تھا کہ کچھ لوگ نے اپنے آپ کو اسی کام کے لیے بالکل وقف کر دیا تھا، وہ حضور کی صحبت میں زیادہ تر اپنا وقت بتاتے تھے، اور جیسی وحی نازل ہوتی تھی اسے سیکھ لیتے تھے اور پھر ایمان والوں کو لے جا کر ان کو پہنچاتے تھے، ان کو سکھاتے تھے۔ تو اس طریقے سے قرآن کا علم کی تبلیغ جاری تھی مکے میں، اور انہی نوجوانوں میں سے مجھے یاد آ رہا ہے ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن عرت، کہ یہ تو پیشے سے لوہار تھے، تو یہ صحابی ایسے تھے کہ جب ایمان لے کر آئے تو ان کو دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا گیا ننگی پیٹ کر کر، اور ہوتا یہ تھا کہ ان کی کمر کی جو چربی تھی اس سے وہ پگھلتی تھی اور خون اس سے انگارے ٹھنڈے ہوتے تھے، تو تب جا کے ان کو راحت ملتی تھی۔ تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے بہت سختیاں جھیلی، لیکن الحمدللہ ثابت قدم رہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کے ذریعہ جو بنا ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے گھر سے نکلے ننگی تلوار لے کر کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو راستے میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے، اور اس وقت وہ ایمان تو لا چکے تھے لیکن ان کا ایمان جو تھا بھی خفیہ تھا۔ تو حضرت حذیفہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حکمت کے ساتھ حضرت عمر کی ڈائریکشن موڑ دی۔ انہوں نے کہا کہ پہلے اپنے گھر والوں کی تو خبر لو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوکے کہ گھر والوں سے مراد کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری ہمشیرہ جو ہیں حضرت فاطمہ بنت خطاب اور تمہارے بہن بھائی حضرت سعید بن زید وہ ایمان لا چکے۔ تو اب آپ سوچیے کہ کیا کیفیت رہی ہوگی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یعنی کتنا غصہ آیا ہوگا، کتنا یعنی غضب ہوگا کہ کس مقام پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غصہ پہنچ گیا ہوگا۔
تو جب پہنچے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹایا تو اس وقت حضرت خباب بن عرت تھے جو دونوں کو سورہ طہ سکھا رہے تھے. اور پھر ہمیں پتہ ہے واقعہ کہ وہ دروازہ کھلا اور حضرت فاطمہ بنت خطاب کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارنا شروع کیا اور ان کے چہرہ جو ہے لہو لہان ہو گیا. اور جس پر وہ کہنے لگیں کہ عمر تم ہماری جان بھی لے لو گے تب بھی ہم ایمان کو نہیں چھوڑیں گے. تو یعنی یہ معاملہ تھا. دوسرے نوجوان ایک میں نے ذکر کیا تھا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. یہ بڑے لاڑ اور پیار سے پلے بڑے تھے. ان کا جو کپڑے تھے وہ 200 درہم کے جوڑا سل کر شام سے تیار ہو کر آتا تھا. اس قدر ان کے کپڑے خوشبو سے مہکتے ہوئے ہوتے تھے کہ جس راستے سے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر جاتے پورا راستہ مہک جاتا تھا. لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہاں سے مصعب گزرے ہیں. لیکن وہ جب حضور پر ایمان لے آئے اور ان کے گھر والوں نے ان کے بدن سے سارے کپڑے اتار لیے اور ان کو بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکال دیا. کہا کہ تم نے جن باپ داداؤں کا دین چھوڑ دیا ہے انہی باپ دادوں کی کمائی کے تم یہ کپڑے بھی پہنے ہو تو تمہارے بدن پہ جو کپڑے انہی کے ہیں تو لہٰذا تم ان کو بھی اتارو. تو ان کو بالکل برہنہ کر کے گھر سے نکالو. تو اس کے بعد آپ تصور کریں کہ 200 درہم کے کپڑے پہننے والا شخص یہ نوجوان اس پر وہ وقت بھی آیا ہے کہ ایک کمبل ہے جسم پر اور اس پر بھی پیمند لگے ہوئے ہیں. تو ایمان لانے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بالکل قرآن کے لیے وقف کر دیا. قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اسی کے لیے انہوں نے اپنی زندگی لگا دی. تو انسان کا جب یعنی رخ بدلتا ہے تو اس کی پریارٹیز جو ہیں اس کی آرزویں ہیں اس کی امیدیں سب بدل جاتی ہیں. تو پہلا معاملہ کیا تھا حضرت مصعب بن عمیر کا کہ وہ دنیا کی شان و شوکت کے لیے اپنی زندگی یعنی ملوث تھی. ان کے وہ بزی تھے اس میں آگے تھے. اور اب جب دین کا معاملہ آیا تو دینی زندگی میں وہ آگے ہیں. تو اسی کام میں اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. یعنی صبح شامیں ان کی اسی میں ہو رہی ہیں. بیعت عقبہ اولیٰ کے موقع پر ایمان لانے والے تقریباً مدینہ کے 12 افراد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خدمت میں عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے کوئی ایسے ساتھی دیجئے جو ہمیں قرآن پڑھائے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مامور کیا اس کام کے لیے کہ مصعب تم جاؤ مدینے اور مدینے جا کر لوگوں کو قرآن پڑھاؤ. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر سال بھر قرآن کی تعلیم و تدریس کا کام کیا. یہ یعنی معاملہ تھا اس میں اپنے صبح شام اسی میں ہو رہی. اور اسی عظیم کام کی مناسبت سے وہاں آپ کا نام بھی مقری پڑ گیا. یعنی مقری کہتے ہیں پڑھانے والا. لوگ آپ کو جب دیکھتے تو پکار اٹھتے جا مقری یعنی وہ پڑھانے والے آ گئے. تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سال بھر کی محنت اور کوشش کا جو نتیجہ نکلا وہ کیا نکلا کہ اگلے سال مدینے میں 75 اشخاص یعنی 75 لوگ آئے اور انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیٹھے. سبحان اللہ. تو یہ گویا مصعب بن عمیر کی 1 سال کی کمائی تھی جو انہوں نے وہاں پر مدینے میں رہ کر محنت کری. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں ہجرت کر کے آئے تو ایک مرتبہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے اور مصعب بن عمیر مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزرے. اس وقت ان کے جسم پر ایک پھٹا ہوا کمبل تھا جس میں پیبند لگا ہوا تھا. تو حضور نے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت دیکھی تو حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. یعنی سوچنے لگے کہ مصعب بن عمیر یہ اللہ کا بندہ جو ہے اللہ کے دین کے لیے کہاں سے چلا تھا اور کہاں پہنچا. یعنی سب کچھ قربان کر دیا اللہ تعالیٰ کی دین کے لیے. غزوہ احد میں جب یہ شہید ہوئے تو اس وقت ان کے جسم پر بس ایک چادر تھی. اور آپ کو معلوم ہے کہ شہید کا کفن ہی اس کا لباس ہوتا ہے. یعنی جس میں اس کی شہادت ملے وہی اس کا آخری لباس ہوتا ہے وہی کفن بھی ہوتا ہے. تو اب تدفین کا وقت آیا اور مسئلہ پیدا ہوا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر جو چادر ہے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ اس سے اگر ان کا سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے اور اگر پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. تو یہ مسئلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سر چادر سے ڈھانپ دو اور ان کے پاؤں پر گھاس پھوس ڈال دو. تو یہ تھا آخری لباس جو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوا. تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے لیے اس طرح کے واقعات جب سنائے جاتے ہیں تو ہمارے قلب پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں. جو بھی مسلمان اگر اس کے سامنے حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ معاملہ ہو یا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصویر اگر سامنے آئے تو کیسے ممکن ہے کہ دل پر اثر نہ ہو. لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر ان کا ذکر کس حوالے سے ہو رہا ہے کہ کاش اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے دلوں میں یہ آرزو پیدا فرما دے کہ جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کر دیا تھا
اور کلام الہی کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پر نازل ہو رہا ہے اس کو عام کرتے، اس کو پھیلاتے، اس کو دوسروں تک پہنچاتے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے اندر بھی قرآن کے لیے زندگی کو وقف کرنے کی امنگ پیدا کر دے، آرزو پیدا کر دے دلوں میں، اور ہم اسی کے ہو کے رہ جائیں اور اسی کو ہم دوسروں تک پہنچائیں. حدیث ہے جس میں الفاظ اگرچہ مختصر سے ہیں لیکن ایک عظیم حقیقت کو بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کتاب کی بدولت قوموں کو اٹھائے گا، ترقی دے گا، عروج بخشے گا، انہیں اس دنیا کی بلندی سے سرفراز فرمائے گا، اور اسی کتاب کو چھوڑنے کے باعث قوموں کو ذلیل و خوار کرے گا. مسلمانوں سے جو قوم بھی قرآن کو لے کر اٹھے گی اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دنیا کا عروج اور سربلندی عطا فرمائیں گے، غلبہ عطا فرمائیں گے. یعنی اب آپ تصور کریں کہ مسلمانوں کا جو معاملہ، جو رشتہ ہے قرآن سے وہ کیا ہے، اور مسلمانوں میں سے جو قوم قرآن کو ترک کر دے گی، قرآن کو چھوڑ دے گی، قرآن کی طرف پیٹ کر لے گی، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذلیل اور رسوا کر دیں گے. تو ہمارے موجودہ حالات میں ہمارے لیے یہ بات بڑی قابل توجہ ہے. اس ضمن میں سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنا ہے کہ ہماری اس ذلت اور رسوائی اور پستی یا کہنے وہ زوال کا سبب کیا ہے. ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. یہ مشہور جو شعر ہے اس کا کوئی جواب ملنا چاہیے. تو اس کا جواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان میں موجود ہے جو ابھی میں نے کچھ دیر پہلے آپ کے سامنے پڑھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. ہمیں صدا مل رہی ہے تو اسی بات کی کہ ہم اس قرآن کریم سے بہت دوری اختیار کر چکے ہیں، اور حضور کے فرمان کے بعد کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے سب سے بڑی سند جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے. تو حضور کا شکوہ آپ کہیں یا فریاد کہیں جو کہ قرآن میں نقل کیا گیا ہے کہ وقال الرسول یا ربی ان قومی اتخذوا هذا القرآن مہجورا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا. تو موجود اب سوال یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں پچھلے 100 سال 150 200 سال سے موجودہ دور کی پستی کا جو انالیسس ہے، پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے عالم ہیں، متفکر ہیں، شیخ الہند مولانا محمود الحسن بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ مسلمان دینی اور دنیاوی ہر حیثیت سے کیوں تباہ ہو رہے ہیں. تو اس کے دو سبب ہیں جو کہتے ہیں کہ دو سبب ہیں جو مجھے معلوم ہوئے. ایک ان کا قرآن کو چھوڑ دینا، اور دوسری ان کا آپسی اختلافات اور خانہ جنگی. لیکن اس پر مفتی محمد شفیع صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرمائی کہ حضرت نے جو دو باتیں فرمائی ہیں اصل میں وہ ایک ہی ہے. اس لیے کہ ہمارے اختلافات میں شدت کی جو وجہ ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. اور قرآن کیا ہے؟ قرآن بیسیکلی مرکز تھا، اور جب تک ہم سب قرآن سے جڑے ہوئے تھے، مرکز سے جڑے ہوئے تھے، یعنی دوسروں سے بھی جڑے ہوئے تھے اور لوگ ہمارے قریب آ رہے تھے، اور جب مرکز سے دور ہوتے چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے ایک دوسرے سے بھی ہم دور ہوتے چلے گئے. تو ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی اکثر ابھرتا ہے کہ غیر مسلم قومیں دنیا میں آپ دیکھیں کہ سربلندی ان کی کیوں ہے، اتنے پھل رہے ہیں پھول رہے ہیں. ہم کتنے ہی گئے گزرے ہی صحیح، پھر بھی ہم میں سے کوئی تو نمازیں پڑھ رہا ہے، آپ دیکھیے کوئی روزے بھی رکھ رہا ہے، حج اور عمرے بھی کر رہا ہے، قرآن کی بھی تلاوت کر رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو کر ہی رہا ہے نا، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے تو جڑا ہوا ہے. لیکن علامہ اقبال نے کے جو الفاظ ہیں جو نقشہ کھینچا ہے کہ رحمتیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر. یہ والا معاملہ جو اکثر نوجوان سوال بھی کرتے ہیں کہ یہ والا معاملہ کیوں ہے، تو اس کا جواب یہی ہے کہ سب کچھ اس لیے ہے کہ ہم دوہری سزا کے مستحق ہیں. یعنی اگر ہم اپنا فرض منصبی انجام دینے اور اس پیغام کے جو ہم علم بردار ہوئے ہیں اور امین بنائے گئے ہیں، اگر ہم اس پیغام کو دنیا میں پیش نہیں کریں گے اور پھیلائیں گے نہیں، اگر پھیلائیں گے اور پیش کریں گے تو دوہرا اجر ملے گا. ظاہر سی بات ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وَأَنْتُمْ أَلْغُونَ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. اور اگر ہم اس میں کوتاہی کریں گے
تو اولین سزا کے مستحق بھی ہم ہی ہو جائیں گے. یعنی اگر ہماری یعنی پیٹھ پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب پڑے گا، عذاب کے جو کوڑے پڑیں گے وہ دوسروں سے زیادہ برسائے جائیں گے. اور آج ہم اسی قانون خداوندی کی گرفت میں آئے ہوئے ہیں. مورلیس آپ دیکھیں کہ زیادہ تر ممالک کا یہی حال ہے. ایک بڑی پیاری حدیث ہے لیکن بڑی لمبی حدیث ہے. اس کا مختصر سا معاملہ ہے کہ حضرت، میں سناتا ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا جس میں آپ نے فرمایا کہ الا انا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ برپا ہوگا. تو ہم جیسا کوئی ہوتا اس محفل میں تو پوچھتا کہ کیسا ہوگا، کب آئے گا، کیسا آئے گا، کہاں سے آئے گا، کہاں آئے گا. یعنی ہمارے سارے سوال جو ہوتے وہ علمی ہوتے. لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہاں سوال کیا تو کیا سوال کیا جس کا تعلق عمل سے تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقلت ما المخرج منها یا رسول اللہ، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ راستہ بتائیے، وہ چیز بتائیے جو ہم اس فتنے سے نکل جائیں. تو اس سوال کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، یعنی اس فتنے سے نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے اللہ کی کتاب. یہ اس فتنے سے محفوظ کر سکتی ہے. آپ نے مزید فرمایا فیہ خبر ما قبلکم ونبع ما بعدکم، کہ اس میں جو تم سے پہلے کے حالات ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں اور جو بعد میں آنے والے حالات ہیں اس کا عکس بھی اس کتاب کی آیات بینات میں موجود ہے. یہ حدیث کافی بڑی ہے لیکن اس میں اس کے ایک ٹکڑے پر غور کیجیے. فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے. اب اس کتاب اللہ کو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ مضبوط رسی. یعنی یہ کتاب ایک مضبوط رسی کی مانند ہے. من قال به صدقہ، جس نے اس کے حوالے سے کہا سچ کہا. ومن عمل به اجر، جس نے اس کے مطابق عمل کیا وہ اجر پا گیا. ومن حکم به عدل، جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا. ومن دعا الیہ ہدی الی الصراط المستقیم، اور جس نے اس کی طرف بلایا وہ صراط مستقیم کی ہدایت پا گیا. یعنی کسی اور کو فائدہ ہو نہ ہو لیکن ظاہر سی بات ہے وہ ایک ہی بات کو عمل بالمعروف نہی عن المنکر کی دعوت و تبلیغ کر رہا ہے، مسلسل کر رہا ہے، تو اس کی اپنی ہدایت تو گارنٹیڈ ہے. یعنی ایک ہی بات کو وہ کہہ رہا ہے مسلسل معاشرے میں تو اس کی اپنی ہدایت ہو گئی، کسی اور کو ہدایت ملے نہ ملے. تو یہ یعنی وہ الفاظ ہیں جو آپ دیکھیں کہ کتاب اللہ ہی کے لیے آئے ہیں. موجودہ حالات میں ہر طرف سے مسلمانوں سے یہ بات ہم دیکھ رہے ہیں کہ کہی جا رہی ہے کہ انہیں متحد ہو جانا چاہیے، انہیں اپنے سارے اختلافات ختم کر دینا چاہیے اور ایک جٹ ہو جانا چاہیے. تو یہ بات اصولی طور پر تو درست لگتی ہے، یعنی بالکل ہونا بھی چاہیے. لیکن اتحاد کی بات کرنے والے یہ نہیں بتاتے کہ اتحاد کی بنیاد کیا ہونی چاہیے، کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم اکٹھا ہو سکتے ہیں، اتحاد ہم میں آ سکتا ہے. صرف خطرے کی بنیاد پر جو اتحاد ہوگا تو وہ تو منفی اتحاد کہلائے گا، یعنی نگیٹو اتحاد کہلائے گا. تو ہمارے ہاں تو پاسٹ میں اس ٹائپ کے منفی اتحاد بہت ہو چکے ہیں اور ان کو کامیابی بھی نہیں ملی. آپ کو معلوم ہے وہ ان کا کوئی نتیجہ برآمد تو نہیں ہوا. تو ضرورت مثبت اتحاد کی یعنی پازیٹیو اتحاد کی ہے کہ جس کے لیے کوئی ٹھوس بنیاد ہو، جس کی بیس پر لوگوں سے کہا جائے کہ اس کی وجہ سے تم اکٹھا ہو، اس میں اتحاد کرو. تو قرآن حکیم اہل ایمان کے لیے اتحاد کی بنیاد ہے، یہ ٹھوس بنیاد ہے. اہل ایمان اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، یعنی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو جمع ہو کر مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب غور طلب بات یہ ہے کہ وہ حبل اللہ کون سی ہے جسے مضبوطی سے تھامنا ہے، جس کو مضبوطی سے تھاما جائے. تو حدیث کے الفاظ جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے ہوا حبل اللہ المتین، یہ قرآن ہی اللہ کی وہ مضبوط رسی ہے جسے تمہیں تھامنا ہے، تم سب کو تھامنا ہے اور اس کے ذریعے تمہیں متحد ہونا ہے. اور یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکز ہے یا نیوکلیس ہے کہ اس کی قریب تر کو آؤ گے تو دوسروں سے بھی جڑتے چلے جاؤ گے، اور اس سے اگر دور ہٹ جاؤ گے تو تمہارے اندر اختلاف بھی پیدا ہوں گے اور انتشار بھی بڑھتا چلا جائے گا. تو واقعہ یہ ہے کہ ان حالات میں اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن حکیم کی طرف ہمارا رجوع ہونا، یعنی فوری طور پہ اس وقت سارے اختلاف کو ختم کر کے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن کی طرف ہم رجوع ہوں
اور ہماری تقدیر کا وقت نہیں بدلے گا جب تک کہ ہم خود اس پہ محنت نہیں کریں گے اور ہمارے ارادے مضبوط نہیں ہوں گے۔ ذلت اور رسوائی سے نجات کا اگر کوئی راستہ ہے تو وہ قرآن ہے، اور ہماری قسمت اس کتاب کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر کوئی راستہ کھلے گا تو اسی کے ذریعے سے کھلے گا۔ اب آخر میں چند ایک باتیں کہنا چاہتا ہوں قرآن کو سیکھنے سکھانے کے حوالے سے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو آسان کر دیا نصیحت کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے، تو ہے کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 مرتبہ ریپیٹ کیا ہے اسی ایک آیت کو سورہ قمر میں۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راوی ہیں، کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الماہر بالقرآن ما استغفر کرام البرارہ، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن ما استغفر کرام البرارہ، ماہر قرآن وہ ہے جسے قرآن یاد بھی خوب ہے، اور وہ جب تلاوت کرتا ہے تو ساری باتوں کا خیال رکھتا ہے، اس کی تجوید کے قواعد کا، اور بہت اچھی طرح سے قرأت کرتا ہے، اور جب دوسرے پہلو پہ غور فکر کرتا ہے حکمت اور دانائی پر، اس کی گرامر پر، تو اس کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو قیامت میں معزز و مبردار فرشتوں کے ساتھ وہ شخص بیٹھا ہوگا، والذی یقرأ القرآن، اور وہ شخص قرآن کو جب ایک اور شخص جب قرآن کو پڑھتا ہے تو اس طرح پڑھتا ہے یتتعتع فیہ، تو اس میں وہ مشقت اٹھاتا ہے، یعنی اٹک اٹک کر پڑھتا ہے۔ اسے کہا جائے کہ را نکال تو را نہیں نکل رہا ہے، زواد نکالو عین نکالو تو نہیں نکل رہا ہے، وہو علیہ شاق، اور اس پر یہ بھاری گزرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھیے خوشخبری کیا ہے، لہو اجران، اس کے لیے دگنا اجر ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ بھی ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ اس سے جڑو، یعنی قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بنو، تو تمہارے لیے تو کہیں نقصان ہے نہیں، تمہاری تو ون ون سچویشن ہے ہر طرف۔ تم اس کے جتنے سیکھنے کی کوشش کرو گے، اگر تمہارے ساتھی تمہارے کولیگز جو ہیں وہ بازی لے گئے اور ان کا درجہ جو ہے وہ فرشتوں کے ساتھ ہے، تو تم کیوں ٹینشن لے رہے ہو، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ تم کوششیں شروع کر دو اور اس میں سنسیئرٹی کے ساتھ اس میں لگ جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں دگنا اجر دے گا، یعنی تمہارے ان ساتھیوں سے بھی تمہارا دگنا اجر جو ہے محفوظ ہے، لہو اجران۔ تو آخر میں یہی کہوں گا آپ لوگوں سے کہ قرآن کو سیکھنے سکھانے والے بنی، انشاءاللہ آپ لوگوں سے گزارش یہی کروں گا میں، اور اس میں دیکھیے کہ آپ کو کتنی لذت ملے گی۔ ایک بار آپ قرآن سے جڑ جائیں گے تو قرآن آپ کو پوزیس کر لے گا، آپ کو ہلنے نہیں دے گا، اور آپ صبح اور شام، آپ کی صبح اور شامیں اسی میں ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ بڑی یعنی میں آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے، بہت ہی انٹرسٹنگ لینگویج ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سیکھنے سکھانے والا بنائیں، قرآن سے محبت کرنے والا بنائیں۔ موسب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا صحابی کا درجہ اللہ تعالیٰ، ہم ظاہر سی بات ہے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن کوشش کرنے والا ہمیں بنائیں تاکہ ہم وہ ہمارے آئیڈیلز بن جائیں، ہم ان کے طریقے پر اپنی زندگی بتائیں کہ کیسے انہوں نے لوگوں کو قرآن سکھایا اور کیسے انہوں نے خود سیکھا، کتنی مشقت سے سیکھا، کیا کیا قربانی انہوں نے دی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ جذبے پیدا کرے کہ ہم قربانیاں دیں اور پھر اس علم کو حاصل کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔